वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्त, खैरियत है? दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ खालिस अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए, ताकि हम इन जो छोटे छोटे हमारे इश्यूज़ हैं हम इनको नज़रअंदाज मत करें, बल्कि इनको हम सीरियस अंदाज में लें। यही वो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो कन्वर्ट हो के बहुत बड़े इशू बाद में बन जाते हैं। तो शायद आप देखने वाले मुझे कुछ अच्छा फील ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मुआशरे की बुनियादी चीज़ें हैं, ये बुनियादी हमारी जो ख़राबियाँ हैं, जब तक ये सही नहीं होंगी उस वक़्त तक मुआशरा आगे अच्छी तरह चल ही नहीं सकता। तो आज मेरा मौजू, जैसे कि आपने टाइटल से भी देखा होगा, मेरा मौजू है आज किराना स्टोर, किराना मालकान, यानी आम जो हमारे दुकानदार होते हैं, ये किराने वाले, ये और इनकी एहसास ज़िम्मेदारी। इसके ऊपर मैंने कुछ मेरे जो तजर्बे से चीज़ें मेरे तजर्बे के अंदर हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम कौन से हमारे वो पहलू हैं जहाँ हम छोटी सी गलती करते हैं और बाद में वो एक पूरे ख़ानदान की तबाही का सबब बन जाती है। तो मैं वन बाय वन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये मैं मेहनत से मैंने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा लिखा है और इसमें एक वाक़या भी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो हो सकता है किसी के दिल को बात लग जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो किराने स्टोर वाले लोग हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये लाइफ टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सबसे पहले ये काम करें कि आप जितनी भी चीज़ें हैं, ओपन चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मुरब्बे हैं, इसी तरह जो भी ओपन चीज़ें, खुली चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, तो आप मेहरबानी करके उनको ढांप के रखा करें, ठीक है। ये सबसे पहली एहतियात करें। इसका ये एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर मैं एक आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक पूरा ख़ानदान तबाह हुआ है। यही करीब का वाक़या है लाहौर के अंदर। यहाँ पे एक किराने स्टोर वाले ने ऐसी कोई ओपन चीज़ रखी हुई थी, मेरा ख्याल है वो गुलकंद था जो किराने से मिलता है, गुलकंद था या कोई मुरब्बा था जो उसने अपनी दुकान में रखा हुआ था। तो उसके अंदर छिपकली गिर गई। उस अल्लाह के बंदे ने सुबह आके शीरे में से उसको निकाला नहीं, ऐसे ही जल्दी से आके कस्टमर को दिया और लेके चला गया। तो बाद में पता चला कि वो सारे घर वाले बेहोश होकर हॉस्पिटल चले गए हैं। ये तो अल्लाह का करना हुआ कि वहाँ पे उनकी जल्दी से ट्रीटमेंट हो गई और वो दुरुस्त हो गए, वरना वो तो पूरा ख़ानदान उस एक छिपकली की जहर की वजह से मारा जाना था। और सिर्फ नुकसान किसका होना था? ख़ानदान का, एक फैमिली का। लेकिन इसके पीछे जो एक बुनियादी चीज़ है, एक बुनियादी इसका जो मुहर्रिक है, वो किराना मालिक है, उसने वो चीज़ ढांप के क्यों नहीं रखी? उसको रखना चाहिए जब उसकी ज़िम्मेदारी है। मैं यही इसी चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ बार बार कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारी दी है, हम उसका एहसास करें, उसको पूरी तरह निभाएं, और उसी के मुतल्लिक़ हमसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। हमसे ये सवाल नहीं होगा कि आपने खाना काबा की जाके खाना काबा की आपने सफाई क्यों नहीं की, खाना काबा की हिफाजत क्यों नहीं की। यानी जो ऐसी चीज़ ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो हमारी ताकत में नहीं है, हम उसके मुकल्लफ भी नहीं हैं। तो हम जिस दायरे के अंदर अल्लाह ताला ने हमें रखा है, तो हम उसका पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, एहसासमंदी के साथ हम उसका पूरा ख्याल रखें और हर बंदे को अपनी फैमिली का मेंबर समझें, अपने मुआशरे का मेंबर समझें। तो ये मैं जो पहली बात थी वो ये थी कि आप चीज़ें जो है वो ढांप के रखें, और ये सबसे अहम चीज़ है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप जितनी भी चीज़ें लेते हैं कंपनी से लेते हैं, पहली की बात, आप बगैर कंपनी से किसी ओपन बंदे से चीज़ लें नहीं, क्योंकि जो ओपन बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर, मटेरियल के अंदर वो नाक़िस चीज़ें डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। तो आप बाकायदा एक कंपनी की चीज़ लें जिसके ऊपर, ठीक है, प्रोडक्शन डेट लिखी हो, उसके अंदर एक्सपायर डेट लिखी हो, ठीक, और कंपनी उसकी पूरी जिम्मेदार हो, और आप कंपनी को पाबंद करें कि उस चीज़ की जिम्मेदारी ले, ठीक है। जब वो कंपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही तो आप उसका सामान ही न रखें। कंपनी मोहताज है आपकी, आप कंपनी के मोहताज नहीं हैं। तो इस वास्ते आप ऐसी चीज़ रखें जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हो, और उसको वक्तन फ़वक्तन आप उसको अपने नॉलेज में लें, ठीक है। उसको अब देखें कि कहीं ओवर डेट तो नहीं हो चुकी,
اگر اوور ڈیٹ نہیں ہوئی تو کم از کم اوور ڈیٹ ہونے سے بھی پہلے آپ 1-2 دن پہلے اس کو سائڈ پہ لگا دیں تاکہ کسی بھی غریب کا نقصان نہ ہو۔ بہت سارے بچے ہیں چیزیں لے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ چیز کھا جاتے ہیں، تو بعد میں کتنا نقصان ہوتا ہے، ایک بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچے کو نقصان ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا۔ تو یہ آپ ذمہ دار ہیں، یہ کریانہ سٹور ذمہ دار ہے اس چیز کو، اور قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ جتنی بھی چیزیں کریانے سٹور کے اندر رکھے جاتی ہیں، کریانے سٹور والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو چیک کرے، مال لینے سے پہلے چیزوں کو چیک کرے کہ یہ کیا ناقص مٹیریل سے تو نہیں بنا۔ اگر ناقص مٹیریل اس میں استعمال ہوا ہو تو کبھی نہ رکھے، اگر رکھے گا تو میں نہیں جانتا کہ قانون حرکت میں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، لیکن خداوند کا قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون ضرور حرکت میں آئے گا، اور وہ اس چیز کا جواب دے، اور قیامت کے دن قبر میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ضرور اس چیز کا خیال رکھیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز بالکل ہی نہ رکھے کہ جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو۔ انسان کا خیال رکھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے۔ تو یہ قبیلہ، اس کا ہر فرد، خواہ وہ کافر خواہ وہ مسلمان ہے، وہ ہر فرد نیچر ایز اے نیچر، یعنی فطرتی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ نافرمانی کی وجہ سے وہ ایک الگ چیز ہے نافرمانی، لیکن نیچر کے اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار سے ایک کافر بندے کو بھی آپ ایک مضر سے چیز نہیں کھلا سکتے۔ تو اس واسطے ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی مضر صحت چیز آپ بالکل اس میں نہ رکھیں جس کی وجہ سے کسی بچے کو، کسی بھی فرد کو نقصان ہو۔ تو اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے چیونگم۔ چیونگم یہ وہ چیز ہے جب بندہ اس کو کھاتا ہے، اس کو زبان پہ چبوتا ہے تو اس کی مٹھاس جب ختم ہو جاتی ہے تو بعد میں یہ ایک پلاسٹک ٹائپ، ایک ربڑ ٹائپ بن جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ تر بچے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک ہے، میں آپ کو جتنا بھی اس کے خطرناک ہونے کے بارے میں بتاؤں وہ کم ہے، چونکہ اتنی خطرناک ہے کہ زیادہ تر بچے استعمال کرتے ہیں، اور بچے اس کو جب زبان میں چبولتے ہیں اور اس کے بعد بچے اس کو کھا جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد یہ اندر کیا کرتی ہے جا کر، یہ آپ کو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اندر اس کا کیا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور بچوں کے آنتوں میں جا کے یہ کیا کرتی ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کا بچہ جو ایک لاڈلا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اس کو لیا ہوتا ہے۔ ایک عورت کتنی محنت کرتی ہے، کتنی مشقت اٹھاتی ہے، کتنے علاج کرتی ہے اولاد کی خاطر، کتنی مشقتیں سہتی ہے، شاید اس کا اندازہ ہر گھر میں ہر فرد کو ہوگا۔ تو کریانہ سٹور والوں سے میری درخواست ہے کہ وہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھیں، اور ایسی چیزیں بالکل دکان پہ نہ رکھیں، ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک دائرہ کار دی ہے تجارت کا، تو اس تجارت میں رہتے ہوئے ہمیں شریعت کے احکامات کی روشنی میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم ایک جائز منافع لو، ٹھیک ہے۔ جب ہم ہول سیل سے مال اٹھاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کتنے کی آگے سیل ہونی ہے۔ تو ایک اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم اس پہ جائز منافع لو، جو جائز بنتا ہے، اپنے اخراجات نکال کے، اپنی گاڑی کا خرچہ نکال کے، دکان کا خرچہ نکال کے، اپنا ٹائم کا خرچہ نکال کے ایک جائز منافع لو، چونکہ یہ تمہاری لائف ٹائم ہے، لائف ٹائم کا کام ہے، کاروبار ہے۔ اس بزنس کو ناجائز منافع خوری میں استعمال نہ کرو۔ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو کسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ یہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کے اندر کیا نقصانات ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے کیا نقصانات ہیں، معاشرے کے کیا نقصانات ہیں۔ یعنی ایک فرد کی منافع خوری کی وجہ سے پورا معاشرہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو مہربانی کر کے بالکل جائز منافع جتنا آپ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے آپ اتنا بالکل مناسب منافع رکھیں، تاکہ آپ کا گھر بھی حلال کی روزی جائے اور دوسرا بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مائنڈ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایسی چیزیں جو ناپ تول کے ہم آگے دیتے ہیں تو ہمیں وزن کا خیال رکھنا چاہیے۔ خصوصی طور پہ یہ ایک وزن کا معاملہ ایسا ہے
کہ جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، سورۃ ہود کے اندر بڑا مفصل طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ایک قوم جو منافع خوری کی وجہ سے اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نازل کیا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی جو خرابیاں ہیں وہ پیدا ہوں، اس واسطے میں نے کیمرہ اٹھایا ہے، آپ کے سامنے ویڈیو بنانے لگا ہوں تاکہ آپ لوگ احساس کریں۔ میری کسٹڈی کے اندر، میرے تجربے کے اندر جو چیزیں تھیں میں آپ کے سامنے فوراً شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے کسٹڈی میں رکھیں اور دکاندار کو احساس دلائیں کہ یار آپ یہ چیز زیادہ میں دے رہے ہو، آپ مارکیٹ میں اتنے کی اویلیبل نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ معاشرے جو سوسائٹی والے لوگ ہیں، بستی والے لوگ ہیں، گلی والے لوگ ہیں، محلے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس دکاندار کو احساس دلائیں، اور وہاں کا جو بڑا آدمی ہے وہ احساس دلائے کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، ہمارے محلے میں ایسے نہیں چلے گا، تو ایسا کاروبار ہی نہ چلنے دو، اس کو منع کرو۔ یہ معاشرے والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ایک دکاندار اگر ٹیڑھا چل رہا ہے تو اس کو سیدھا چلاؤ، اور اس کو اخلاقی طور پہ سیدھا چلاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ اس سے لڑائی جھگڑا کرو، نہیں، اس کو اخلاقیات سکھاؤ۔ دین اخلاقیات کا نام ہے، ہمارے انبیاء اسی چیز کی تعلیم دیتے گئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔